میرا آج آنے کا یہاں مقصد لیڈرشپ، ایک آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ میں سے لیڈرز پروڈیوس کروں۔ دیکھیں، قومیں لیڈرز رول ماڈل سے اس طرح قوم بنتی ہے۔ جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں ان کو دیکھ کے لوگ لیڈرز بن گئے۔ تو میں آپ کو اب بریفلی بتاؤں گا کہ لیڈر ہوتا کیا ہے، اس پہ کیا کوالٹیز چاہیے۔ ضروری نہیں کہ وہ سب سے انٹیلیجنٹ ہو، سب سے پڑھا لکھا ہو، سب سے پیسے والا ہو۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس پہ اب میں آپ کو کوالٹیز بتاؤں گا جو کہ لیڈر میں ہوتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو سب کو یہ ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو فرشتوں سے بھی اوپر بنایا ہے۔ مولانا رومی کہتا ہے کہ انسان جب اپنے نفس پہ اور میں پہ قابو پا جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی میں کا غلام بن جاتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ جانور تو کھا کے پیٹ بھرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے سامنے شیر کے سامنے ہرن پھرتے رہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، کھا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کا۔ یہاں تو پیٹ ہی نہیں بھرتے جانوروں کے، کیونکہ جب انسان میں انسانیت نہ ہو وہ عقل مند جانور رہتا ہے۔ انسان تو انسان تب ہے کہ جب اس میں انسانیت ہو۔ جانور بھی آتا ہے دنیا میں، کھاتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو انسان تو تب ہے جب اس کو یہ فکر ہو کہ میں کسی کو جواب دے ہوں، میں اس کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، نہیں تو وہ بھی کھا پی کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنا پہلے مقام سمجھیں۔ آپ کو اللہ نے جو پوٹینشل دیا ہے وہ فرشتوں کو نہیں دیا۔ مولانا رومی کی ایک سینگ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں، انسانوں کو کہتا ہے، جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو، کیڑوں کی طرح کیوں رینگ رہے ہو، جب آپ جس طرح اقبال کہتے ہیں آپ شاہین بن سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ انسان ایک بڑا انسان بنتا کیسے ہے، لیڈر بنتا کیسے ہے۔ اور وہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑا انسان بڑی سوچ رکھتا ہے۔ جتنی آپ کی بڑی خواب اتنا بڑا انسان۔ اگر آپ کی سوچ ہی چھوٹی سی ہے، میں کھا پی کے چلا جاؤں گا، تو آپ اتنا ہی ہے جتنے مرضی انٹیلیجنٹ ہو۔ جتنی آپ کی بڑی خواب اور ڈریم اور سوچ ہوگی ادھر ہی آپ پہنچیں گے۔ اب جو ڈریم بڑی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس آدمی کی ہوتی ہے جو اپنی میں سے باہر نکلتا ہے، جو اپنا سوچتا ہے، جو میں پہ فیصلے کرتا ہے۔ کتنے دنیا میں پیسے والے لوگ آئے، اربوں پتی آئے ہیں، تاریخ کسی کو یاد کرتی ہے؟ کتنے لوگوں کو آپ جان کرتے ہیں؟ اس ملک میں کتنے اربوں پتی آئے چلے گئے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ میں ان کے بینک مر گئے، ان کے پیسے ہی سوئٹزرلینڈ میں رہ گئے۔ کتنے آئے ہیں؟ کوئی دنیا میں یاد کرتا ہے کسی کو؟ کتنے پرائم منسٹر آئے ہیں؟ پرائم منسٹر میں کہیں ابھی دیکھتا ہوں کہ فنکشنز کے اندر بیچاروں کو پوچھتا کوئی نہیں، کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے، کیونکہ پوچھتا تو اس کو ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے، اور اللہ تو اس کو عزت دیتا ہے جو اللہ کے لوگوں کے لیے کچھ کرتا ہے، جو انسانیت کے لیے کچھ کرتا ہے۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے نام تو اس کا ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کیا اللہ سے مانگتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا، کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تم نے نعمتیں بخشی۔ ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا، باقی تو اللہ کا آپ شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے سے مدد مانگتا ہوں، رحمان اور رحیم ہے تو۔ لیکن آپ مانگتے ایک چیز ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تم نے نعمتیں بخشی۔ وہ کون تھے؟ وہ پیغمبر تھے۔ سارے جتنے پیغمبر آئے ہیں آپ ان کے راستے کے لیے ہر روز نماز پڑھتے ہیں۔ وہ جتنے بھی پیغمبر تھے
جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں بخشی, جن کے لیے آج ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. کب سے ہزاروں سال وہ دنیا سے چلے گئے, آج بھی ہم مرنے کے لیے, آج بھی لوگ پیغمبروں کو ان کا نام لیتے ہیں. ہم اپنے نبی کے لیے کہ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ہمیں, ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا, ان کا راستہ کیا تھا؟ سارے پیغمبر, جتنے بھی پیغمبر آئے تھے, وہ حق اور سچ کے لیے آئے تھے, وہ سوشو اکنامک جسٹس کے لیے آئے تھے. حضرت موسیٰ رومن جو فرعون تھا اس کی فرعونیت کے خلاف آئے تھے, انصاف کے لیے آئے تھے. حضرت عیسیٰ کے اوپر ایک بڑی زبردست کتاب ہے, ایک غزہ اسلام نے لکھی ہے, The Zealot. وہ کہتے ہیں وہ فریڈم فائٹر تھے. وہ جو رومنز کی امپیریلزم تھی اور جو جوئش کلرجی تھی, جو جوئش ایلیٹ تھی, اس کے خلاف عام آدمی کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اور ہمارے نبی مکہ کی ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہاں بھی بڑا امیر تھا اور غریب تھا. تو آپ کا جو مقصد ہے, جس طرح ابن خلدون کہتا ہے کہ انسان کا دنیا میں مقصد ہی ایک ہے, ٹو فائٹ فار اے جسٹ سوسائٹی, انصاف کے لیے کھڑے ہو. یہ سارے پیغمبروں کا بھی یہ مقصد تھا. یہ آپ کا بھی اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے. اپنے سے پوچھیں کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ دنیا میں ایک عدل اور انصاف کے نظام کے لیے آئے. اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ جب وہ نکلتا ہی اپنے سے باہر تب ہے جو اپنے سے باہر دیکھتا ہے, اور جتنا وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے, میرے پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں ان کے لیے کیا کرتا ہوں جن کو اللہ نے نہیں دیا. تو آپ, اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ ایک چند تھوڑی سی پرسنٹیج ہے اس ملک میں جن کو کوالٹی ایجوکیشن مل رہا ہے. یہ آپ کو کوالٹی ایجوکیشن جو مل رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ کوالٹی ہم بہتر کرتے رہیں گے, لیکن یہ جو کوالٹی ایجوکیشن ہے اس سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے لیے بھی زندگی گزار سکتے ہیں. عمران خان کرکٹ سٹار صرف تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر باتیں کر کے کروڑوں روپیہ سال کا کما سکتا تھا. اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کو کیا ضرورت پڑی تھی ہاسپٹل بنائے یا بھرا بھرا پھرے, یہ گندے گندے لوگوں سے گالیاں کھائے, کیا ضرورت تھی اس کو؟ کرپٹ لوگوں سے, بے شرم لوگوں سے, جو کہ کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ بیچارے آدھی آبادی ہماری ملک کی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی. آدھی آبادی پوری ہائٹ پہ نہیں پہنچتی کیونکہ کھانا پورا نہیں ملتا. سٹنٹڈ گروتھ ہے آدھی 50% پاکستانیوں. 2.5 کروڑ پاکستانی بچے اسکولوں سے باہر. انصاف نہیں ہے. تھوڑا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے, سارا ٹیکس کس سے اکٹھا کرتے ہیں؟ عام عوام اپنے ٹیکس سے تھوڑے سے لوگوں کو سبسیڈائز کرتی ہے. غریب امیر کو سبسیڈائز کرتا ہے بجائے امیر سے ٹیکس لے کے عوام پہ خرچ کیا جائے. ظلم کا نظام ہے. اور یہ لوگ, تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان سے ہر دوسرے دن کو برا بھلا کہوں, ان سے اٹیک کروں؟ مجھے تو نہیں ضرورت تھی. آرام سے میں ان سے ملوں. سارے 2-3 تو میرے فینس ہی تھے, کرکٹ کے شوقین ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے میاں صاحب کو تو کرکٹ کیپٹن بننا چاہیے تھا, غلطی سے پرائم منسٹر بن گیا. تو اس لیے کہ اللہ نے کرم کیا میرے پہ, اسی سٹیج پہ میرے پہ اس نے جو سب سے بڑا اس کا تحفہ ہے وہ ہے ایمان, وہ اس نے دے دیا. اور جب اس نے دیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے اس نے اتنا کچھ دیا ہے تو میں معاشرے کے لیے کیا کروں. پہلے میں ہاسپٹل کا سوچا, اور ہاسپٹل کے بعد میں نے سوچا, جب ہاسپٹل بنا رہا تھا تب میں نے ریئلائز کیا کہ میں تو ایک ہاسپٹل بنا لوں گا, 2 بنا لوں گا, لیکن یہ ملک کا تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. ملک کا تو مسئلہ تب حل ہوگا اگر ہم اس ملک میں ایک عدل اور انصاف کا نظام لے کے ایک فلاحی ریاست بنائیں. تو اس لیے میں آج پالیٹکس میں ہوں, لیکن میں اب آپ سب کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں
گفتگو پر کسی کو جواب دے ہوں گا تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے اللہ جس لیے تو نے مجھے بھیجا ہے میں نے وہ پورا کیا مقصد. قائد اعظم بہت کامیاب لائر تھے, بریلینٹ لائر تھے. تو وہ انگلینڈ سے جب واپس آئے بڑی زبردست پریکٹس تھی. ہیمسٹڈ ہیتھ میں ان کا گھر تھا, میں نے دیکھا ہوا زبردست قسم کا, اب تو کروڑوں روپے کا گھر, بینٹلے, ایک رولز رائس شوفر ڈریون. لنڈن میں ان کی پریکٹس بڑی زبردست تھی. تو ان کو کہا گیا علامہ اقبال نے, اور انہوں نے وہ واپس آئے ہندوستان, اور پہلا الیکشن لڑا تو ایک سیٹ ملی ان کو, وائپ آؤٹ ہوگی مسلم لیگ. تو ان کا ایک دوست آیا انگلینڈ سے اور اس نے ان کو کہا کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس پالیٹکس میں آنے کی, جو میں 15 سال سے سنتا رہا, کہ کیا ضرورت تھی عمران خان تمہیں پالیٹکس میں آنے کی. قائد اعظم سے پوچھا آپ کو کیا ضرورت تھی, دیکھیں اچھی بلی آپ کی زندگی تھی, شوفر ڈریون رولز رائس, آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے, کیوں کیا آ کے پڑ گئے ہو گندی پالیٹکس میں. قائد اعظم نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا اور اپنا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں صرف اللہ سے ایک چیز سننا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناح, یو ٹرائیڈ یور بیسٹ. تو آپ سے بھی, آپ بھی یہ اپنے آج فیصلہ کریں. میں اب لیڈرشپ پہ آ رہا ہوں, لیکن آج فیصلہ کریں کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ سوچیں کہ جب آپ نے اپنے اللہ کو سامنے اسے آپ جواب دیں تو اس سے کم از کم کامیاب انسان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ اللہ کے ہاتھ میں, کوشش آپ کے ہاتھ میں. آپ کم از کم یہ کہہ سکیں کہ میں نے کوشش پوری کی, میں نے معاشرے کے لیے کوشش پوری کی, میں نے اپنا فرض ادا کیا کہ مجھے جس لیے پیدا کیا میں انسان تھا, میں نے انسان نے اپنا فرض ادا کیا. تو لیڈرشپ کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ویژن. آپ کی ویژن کیا ہے, آپ کی خواب کیا ہے, اور وہ ہمیشہ اپنے سے باہر ہونی چاہیے, اپنے اوپر. یعنی میں پرائم منسٹر بنوں تو اپنے لیے, میں اگر پیسے بناؤں تو میں اپنے لیے, میں پڑھ رہا ہوں اور میں بڑا اکیڈیمک بنوں تو میں اپنے لیے. آپ جب انسانوں کا سوچیں گے آپ آٹومیٹکلی بڑے انسان بن گے. آپ ضروری نہیں, مدر ٹریسا کو کون جانتا, کیا کس نے جاننا تھا, لیکن اس نے انسانیت کے لیے اتنا کام کیا کہ سارا ہندوستان میں مدر ٹریسا کو لوگ جانتے ہیں. اس سے کتنے اربوں پتی آئے ہوں گے, اربوں پتی آئے ہوں گے, لیکن اس کو جانتے ہیں وہ. اور اسی طرح سارے ہمارے پیغمبروں کو دنیا جانتی ہے. اور لیڈر دیکھ لیں کن کو جانتے ہیں. ہندوستان میں گاندھی کو جانتے ہیں, پاکستان میں ہم قائد اعظم کے لیے پیار کرتے ہیں ان سے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ قائد اعظم پاکستان اپنی ذات کے لیے نہیں بنا. وہ تو انہیں پتا تھا کہ وہ ٹی بی سے مر رہے ہیں, ان کو پتا تھا کہ ٹرمینل النس ہے. ڈاکٹر کو کہا کہ کسی کو پتا نہ چلنے دے, کیونکہ کوئی راستے میں اگر انہیں یہ پتا ہو کہ جو ایک لیڈر تھا مسلمانوں کا, اگر انہیں پتا چل جائے کہ اس نے یہ مرنے لگا تو ہو سکتا ہے وہ ڈیلے پاکستان نہ بنتا. تو وہ پاکستان اپنے لیے نہیں بنا رہے تھے. اور سب سے بڑی جو مثال ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ جب سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تو انہوں نے تو اسی مسجد نبی میں رہے. انہوں نے تو نہیں کوئی اپنے لیے محل بنایا, انہوں نے تو کوئی اپنی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر نہیں اٹھائی. تو اس لیے نمبر 1 آپ کی ویژن ہے, ویژن اپنے سے بڑی ہونی چاہیے. نمبر 2, جب جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے لیڈر کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا. اس کو اپنے خوف کے اوپر قابو پانا پڑتا, کیونکہ بزدلی صرف یہی نہیں ہوتی کہ بزدلی کے جب موقع نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. بزدل لیڈر تب ہوتا ہے جب کہ ایک ملک کرائسس میں جاتا ہے تو لیڈر کھڑا ہوتا ہے. جب برطانیہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر پریشر میں گیا, کرائسس میں گیا, جب ہٹلر کی فورسز پہنچ گئیں, سارا یورپ فتح کر لیا اور ساروں کو خوف ہو گیا کہ اب بچیں گے یا نہیں, چرچل کھڑا ہو گیا, ایک لیڈر کھڑا ہو گیا, دلیر آدمی, اور اس نے ساری قوم کو کھڑا کر دیا.
اسی طرح جو لیڈر کے اندر دلیری، بزدل آدمی لیڈر بننا کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہم سارے پیدا ہوتے ساتھ ہی دلیر ہوتے ہیں. انسان آہستہ آہستہ اپنے خوف کے اوپر قابو پاتا ہے. 3 مین خوف ہے: مرنے کا، نوکری چلی جانے کا، لائیولیہڈ چلے جانے کا. لوگ بڑی کمپرومائز کرتے ہیں. بیوروکریٹس ہمارے کئی بڑے تکڑے ہوتے ہیں اور کئی اپنی نوکری کی وجہ سے کمپرومائز کر جاتے ہیں. پنجاب میں مجھے بڑا گلہ ہے بیوروکریسی سے کہ وہ سٹینڈ نہیں لیتے، کیونکہ قائد اعظم نے ایک بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ انہوں نے جب 1948 میں سول سروسز کو کہا تھا کہ تمہارا کام ہے قانون پہ کھڑے ہونا، غلط آرڈرز آپ نے نہیں ماننے. تو نوکری کے لیے کمپرومائز کر جاتے ہیں. بزنس مین اپنے نفع کے لیے کمپرومائز کر جاتا ہے، اپنے ضمیر بیچ دیتا ہے. اسی طرح جو بھی سچ اور حق سے کمپرومائز کرتا ہے کسی وجہ سے، یا وہ کرتا ہے مرنے کے ڈر سے، یا وہ کرتا ہے نوکری چلی جائے، لائیولیہڈ، اور یا وہ کرتا ہے کہ میں ہار جاؤں گا، مجھے لوگ مذاق اڑائیں گے، مجھے ذلیل کریں گے لوگ. مجھے یہ بھی بڑا میں نے سنا، عمران صاحب آپ کیوں سیاست میں جا رہے ہیں، لوگ آپ کو ذلیل کریں گے. لیکن ایک ایمان والے انسان کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذلیل نہیں آپ کو کر سکتا. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور یہ آپ کو آزاد کرتا ہے. موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ 3 چیزیں کیوں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی تھی؟ آپ کو لیڈر بنانے کے لیے. کیونکہ یہ 3 خوف جب آپ میں سے جاتے ہیں تو آپ بڑے فیصلے کرتے ہیں. یہ جو بھی یہ خوف کا غلام بن جاتا ہے وہ اقبال کا شاہین نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ سب سے بڑی زنجیر ہے. یہ بزدلی کی، یہ خوف کی جو زنجیر ہے، یہ آپ کو اوپر جانے نہیں دیتی، یہ روکتی ہے راستہ. اور آدمی کمپرومائز ان کی وجہ سے جب کرتا ہے، آپ اپنی خواب پہ جب جا رہے ہوتے ہیں، آپ بڑی ڈریم اور سب جتنی بڑی آپ کی خواب ہے، میں یہ آپ کو یہ بتا دوں، کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی سوائے خوف. لوگ اپنی ڈریم، یعنی میں کرکٹر بننا چاہتا تھا، سارے لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، تم نہیں بن سکتے. میرے 2 بڑے کزنس تھے، میرے سے بہتر تھے. انہوں نے کہا جو جب آپ کی عمر میں تھے آپ سے بہت بہتر تھے، آپ پہ کوئی ٹیلنٹ ہی ان میں ہے. میرا بازو ٹھیک نہیں تھا، ٹوٹ گیا تھا بچپن میں، اس کی وجہ سے سارا وقت لوگ آپ کو کہیں گے آپ نہیں کر سکتے. جب بھی آپ کوئی، وہ کہتے ہیں نا، یو ٹیک دا پاتھ لیس ٹراڈن اپون. رابرٹ فروسٹ کی بڑی چیز صحیح ہے کہ آئی ٹک دا پاتھ لیس ٹراڈن اپون اینڈ دیٹس واٹ میڈ دا ڈفرنس. جب آپ اس راستے پہ جائیں گے جس پہ باقی نہیں جا رہے تو وہ لوگ آپ کو کہیں گے یہ پاگل ہو گیا، یہ نہیں ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. مذاق سب سے پہلے آپ سے کا مذاق اڑائیں گے. مجھے بھی ایک یاد ہے جب میں پالیٹکس میں آیا، سب سے بڑا میرا مذاق اڑاتا تھا. آج کل اس کو تحفہ دیا ہوا گاندھی کرنے کا، کرکٹ کا وہ انچارج بنا ہوا ہے. سب سے زیادہ میرا مذاق اڑاتا تھا. پہلے میرا مذاق اڑاتا تھا، پھر وہ سیریس ہو گیا. اس نے کہا یہ تو واقعی کہیں پہنچنے لگا. پھر وہ آپ کو اٹیک کرتے ہیں. گاندھی کی ایک سیئنگ ہے کہ فرسٹ دے اگنور یو، دین دے ریڈیکیول یو، دین دے فائٹ یو اینڈ دین یو ون. تو یہ ایک پیٹرن چلتا ہے. میں جب کرکٹ شروع کی نا، میں آپ کو بتاؤں مجھے بڑی شرم آتی. میں بڑا شاعر تھا. تو پہلا میچ لاہور میں میں نے کھیلا، پہلا میرا ٹیسٹ میچ لاہور میں. تو میں اب بیٹنگ کرنے جا رہا ہوں تو وہاں ایک سائڈ پہ ہمارے سٹینڈ بھرا ہوا، شیر لاہور زندہ باد، شیر لاہور زندہ باد. بڑا ملک کا شیر لاہور، بڑا 70 گز ہوتا ہے پویلین سے لے کے وہ پچ تک. 70 گز گیا اتنی دور بیٹنگ کرنے، شیر لاہور وغیرہ نعرے میرے کانوں میں. پہلی گیند پہ آؤٹ ہو گیا. اب میں 70 گز واپس آ رہا ہوں اور وہی جنہوں نے شیر لاہور کہا تھا انہوں نے مجھے اس طرح کے پنجابی کے اندر ایسی چیزیں کہی جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا.
خواتین بیٹھی ہوئی اس لیے میں نہیں بتا سکتا. تو انہوں نے اتنا میرا مذاق اڑایا واپسی پہ. تو میں نے سوچا کہ ابھی مجھے شعر بنایا ہوا تھا اور اب یہ جو بھی بنا دیا. تو میں نے وہ میرے لیے بڑا سبق تھا. میں نے بڑا سوچا. میں نے یہ ریئلائز کیا کہ پبلک اوپینین کے اوپر آپ زندگی نہیں گزارتے. آج آپ شعر ہیں, وہ کل آپ کو گیدڑ بنا دیں گے. پبلک کیا کہتی ہے اس سے آزاد ہو جائے. وہ سوچو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, میرا خواب کیا ہے, اور وہ سکسیس کی ایک کنسسٹنٹلی ایک سکسیس کی میں آپ کو بتاؤں کامیابی کا راز کیا ہے. کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ جتنا اوپر آپ کا بڑا خواب ہوگا اتنی دفعہ آپ نیچے گریں گے. راستے میں آپ گریں گے, بڑے برے وقت آئیں گے, لگے گا کہ اب میں آگے دیوار آ گیا, میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ کو ایک سیٹ بیک ملتا ہے, جیسے ہی آپ کو ایک دھچکا لگتا ہے, آپ گرتے ہیں, وہ آپ کے لیے وقت ہوتا ہے. کامیابی کا راز یہ نہیں ہوتا کہ اچھے وقت میں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں. کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ برے وقت کو آپ کیسے سنبھالتے ہیں, برے وقت میں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں. برے وقت میں جب آپ کے پاس برا وقت آتا ہے, دو چیزیں آپ کو تباہ کرتی ہیں. ایک تو آپ کمپرومائز کر لیں اپنی ویژن پہ, یعنی میں اگر ٹیسٹ کرکٹر بننا چاہتا ہوں, برا وقت آیا, فیل ہوا, پہلے ٹیسٹ کے بعد ٹیم سے نکال دیا, تو میں کہ چلو میں اپنی ویژن نیچے کر لیتا ہوں, فرسٹ کلاس کرکٹر بنتا ہوں. یعنی جو بھی آپ کی ویژن ہو, میں ہاسپٹل بنانے جا رہا ہوں, بڑے برے وقت آئے, لوگوں نے کہا تم پاگل ہو گئے, بن ہی نہیں سکتا, ڈسپینسری بنا دینی تھی. تو اگر جب برا وقت آیا میں وہ پیسے اکٹھے کر کے ڈسپینسری بنا دیتا ہوں, تب فیل ہوتا ہے. جب آپ اپنی ویژن سے نیچے اترتے ہیں آپ فیل ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو ہار ہرا نہیں سکتی جب تک اب ہار نہ مانے, اور ہار اب تک مانتے ہیں. ہار اب تب مانتے ہیں جب آپ اپنی خواب کو ڈاؤن سکیل کرتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ آپ کی, یہ میں پھر آپ کو سیکرٹ بتا رہا ہوں, یہ یاد رکھیں یہ میں نے کوئی کتابوں میں نہیں پڑھا, یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. میں نے اپنے ساتھ بڑے اچھے کھلاڑیوں کو بھی تباہ ہوتے دیکھا, میں نے لوگوں کو فیل ہوتے دیکھا جن کے پاس ٹیلنٹ بھی تھا, انٹیلیجنس بھی تھی. کیونکہ یہ میں آپ کو جو تجربہ بتا رہا ہوں, یہ جو نسخہ ہے, یہ فارمولا ہے کامیابی کا, آج آپ کو میں بتا رہا ہوں. بڑی ویژن, انسان اتنا ہی بڑا جتنی بڑی سوچ. جب برا وقت آتا ہے, کیونکہ آپ جتنا اوپر سوچیں گے آپ گریں گے نیچے, آپ کو برے وقت آئیں گے. مجھے کہ ایسے وقت آتے تھے صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا تھا, بستر سے باہر نکلنے کو دل کرتا تھا, اتنا برا وقت آتا تھا. لیکن جو کامیاب انسان ہوتا ہے وہ برے وقت کو ڈیل کرتا ہے. اور آپ کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ وہ اینالائز کرتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انالیسس. کہ آپ ایک گیون سچویشن, ایک سیٹ بیک کے لیے آپ اینالائز کریں کہ کیا وجہ کہ میں یہ فیل ہوا ہوں, یا مجھے سیٹ بیک ملی ہے, الیکشن میں اڑ گیا ہوں, کیا وجہ ہے. وہ جو آپ کی انالیسس ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک کامیاب انسان کامیاب اینالسٹ ہوتا ہے, اپنا سب سے بڑا کرٹک ہوتا ہے. کبھی بھی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا ہمیشہ برے وقت آتے تھے, ہار جاتے تھے, بڑی ہمارے کھائی ہوئی ہیں. تو میں کبھی اخبار نہیں دیکھتا تھا اگلے دن, کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ اخبار نے کیا, انہوں نے تو مجھے برا بھلا ہی کہنا ہے. تو پہلے ویسی مار پڑی ہوئی, یا میں اخبار سے پڑھ کے اور زیادہ میں اپنے آپ کو برا فیل کروں, بہتر یہ ہے کہ اخبار ہی نہ پڑھوں. میں ایک دفعہ, مجھے یاد ہے ہمارا پہلا الیکشن ہوا, تو میں تب تک اللہ نے مجھے کامیابی پہ کامیابی دیتا گیا. تو ایک دم پہلا الیکشن ہوا اور ہماری 5 مہینے کی پارٹی تھی. میں پارٹی کو سمجھا بھی رہا تھا, میں نے کہا دیکھو نہ الیکشن لڑو, ہماری ابھی تیاری نہیں ہے. تو پارٹی بیچارے نئے سارے لوگ تھے, کسی نے کبھی الیکشن لڑا ہی نہیں تھا. وہ ساروں نے بڑے کراؤڈ دیکھ کے وہ سمجھے کہ جناب ہم الیکشن جیت رہے ہیں. میں آؤٹ ووٹ ہو گیا, بڑی ڈیموکریٹک پارٹی تھی ہماری. ساروں نے, میں کہہ رہا ہوں کہ نہ الیکشن لڑو, وہ ساروں نے کہا نہیں ہم نے تو الیکشن لڑنا بڑا, ہماری تو بہت اچھی چانس ہے. کوئی کہہ جی میں تو گھر سے 25,000 ووٹ لے کے نکل رہا ہوں. وہ اور بات ہے کہ
2500 بھی نہیں نکلے اس کے جب رزلٹ آیا. تو الیکشن ہو گیا. مجھے یاد ہے میری وہ تب پہلی شادی تھی. اب مجھے کہنا پتا پہلی شادی تھی. تو میں نے اس کا ٹیلی فون آیا. اب رزلٹ آ رہے ہیں تو اس کا ٹیلی فون آیا. کہتی ہاؤ ڈیڈ یو ڈو. میں نے کہا اٹس اے کلین سویپ. تو وہ بیچاری دیکھی, وہ بڑی خوش ہوئی. میں نے دی ادر وے اراؤنڈ. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو میری پارٹی تھی, ابھی نئی نئی پارٹی بنی تھی, پارٹی وہ سوگ میں چلے گئی. ایک سیٹ نہیں ملی. میں اب تک اتنی مار کھا چکا تھا زندگی میں, اونچ نیچ ہو چکی تھی. تو مجھے پتا تھا کہ کیا ڈائنامکس کیا ہیں, برے وقت کو ہینڈل کرنے کے ڈائنامکس کیا ہیں. یہ میں نے آپ کو بڑی امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں. تو ڈائنامکس ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو کہتا ہوں کبھی اخبار نہ پڑھو, کبھی اگلے دن کا اخبار نہ پڑھو, کیونکہ وہ جب تمہیں آپ کو مار پڑی ہوئی ہے کوئی اچھی چیزیں بھی آپ کے لیے لکھے گا, برا بھلا ہی کہے گا نا آپ کو. جس نے بھی آپ کو تنگ آیا ہوا ہے آپ سے یا آپ کی کامیابی سے, اور جتنی اور کامیابی جیلسی اٹریکٹ کرتی ہے, اینوی اٹریکٹ کرتی ہے. لوگ تعصب ہوتا ہے کہ یہ کیوں کامیاب ہے. تو جب آپ نیچے گرتے ہیں تو انہوں نے تو چاقو مارنا ہے. کبھی شادیوں پہ نہ جاؤ, جب ہارے ہوئے نا شادی پہ نہ جاؤ. کیونکہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے, رشتہ داروں کو خاص مزہ آتا ہے زخموں پہ نمک چھڑکنے میں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر بیوی بچے ہیں تو ان کو لے کے ساتھ چلے جاؤ کہیں باہر, اکیلے تھوڑی دیر پہاڑیوں پہ تھوڑا ذرا وقت گزار کے آؤ. ویسے میں یہ بھی بتا دوں بیوی بھی بدل جاتی ہے جب ہارے ہوئے ہو. لیکن یہ جو برا وقت ہوتا ہے یہی انسان کو اٹھاتا ہے. یاد رکھنا, یہ جو برے وقت کو آپ جب کوپ کرتے ہیں نا اور آپ اینالائز کرتے ہیں کہ میں کیا غلطی ہوئی, کیا میرے سے غلطی ہوئی, پھر سول سرچنگ کرتے ہیں. انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ سوچتا ہے, اینالائز کرتا ہے, پھر کپڑے جھاڑتا ہے, پھر کھڑا ہوتا ہے, اور پھر جب وہ آگے نکلتا ہے اپنی مشن کی طرف, اور طاقت آ جاتی ہے اس میں. جتنی دفعہ آپ گر کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ آپ کو اور طاقت دے دیتا ہے. جتنی دفعہ آپ کرائسس کو فیس کرتے ہیں, سول سرچنگ کرتے ہیں, آپ میں اللہ نے سب میں اتنی طاقت دی ہوئی ہے, وہ آپ کو وہ طاقت کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب آپ کو اپنے آپ کو چیلنجز کے سامنے کھڑا کرنا. انسان کی جو سب سے بڑی, دیکھیں نا اللہ نے ہمیں بنایا کیسا. آپ ایک ویٹ ٹریننگ کریں, بڑا ویٹ اٹھائیں, آپ کا بازو تکڑا ہو جاتا ہے. جب آپ چیلنجز کے سامنے کھڑے ہو آپ کو فزیکل اسٹرینتھ سے زیادہ اسٹرینتھ ملتی ہے, مینٹل اسٹرینتھ آ جاتی ہے. اور جتنی دفعہ آپ گر کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی مینٹل اسٹرینتھ بڑھتی رہتی ہے, آپ کی ایک سٹیج آ جاتی ہے جب آپ انوینسیبل ہو جاتے ہیں, آپ پہ سیلف بلیف آ جاتا ہے. آپ ایک ایسا سٹیج آ جاتی ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آئے میں مقابلہ کر لوں, یعنی جو بھی اگلا کرے, جو بھی سچویشن ہو میں اس سے نکل جاؤں گا. قوموں کے اندر جب یہ سٹیج آ جائے قومیں عظیم بن جاتی ہیں. اور وہ جب آپ نبی کے جانے کے بعد, دنیا سے ان کے پردہ کرنے کے بعد جب آپ وہ پیریڈ سٹڈی کریں گے تو یہ ہوا ان لوگوں سے, ان کے خوف ختم ہو گئے. وہ سمجھتے تھے جو بھی ہو ہم مقابلہ کر لیں گے, سارے خوف ختم ہو گئے. ایک دم موراکو سے لے کے انڈونیشیا تک چھا گئے وہی لوگ جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا. تو وہی ایک ادارے میں پشاور یونیورسٹی, جس دن پشاور یونیورسٹی یہاں سمجھے کہ ہم انوویشنز کریں گے, ہم نئی چیزیں, ہم ریسرچ کریں گے, ہم پیسے اکٹھے کریں گے, ہم گورنمنٹ سے بھی کہیں گے کہ ہمیں پیسے دو. جب آپ شروع ہو گئے, لیکن کبھی غلام بڑا نہیں, غلام اچھا غلام ہی بنتا, صرف ایک آزاد مائنڈ بڑا انسان بنتا. اس لیے یاد رکھنا, یہ لا الہ الا اللہ میں پورا فلسفہ ہے. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو بھی, اب ہو کیا رہا ہمارے ملک میں, مغربی تہذیب,
مغربی تہذیب ٹھیک ہے لیکن اس کو اینالائز کرو. علامہ اقبال کی گریٹنس کیا تھی؟ علامہ اقبال کی جینیس یہ تھی کہ انہوں نے ویسٹرن فلاسفرز کو اسٹڈی کیا, قرآن کو وہ جانتے تھے, اسلام کے فلاسفرز کو وہ اسٹڈی کیا, مولانا رومی کو انہوں نے اسٹڈی کیا, اور پھر اوریجنل تھاٹ لے کے آئے. اوریجنل تھنکنگ تھی, اور صرف اوریجنل کی ویلیو ہے, کاپی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھے سے اچھی پینٹنگ پکاسو کی آپ کاپی کر لیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اوریجنل تھاٹ کی ویلیو ہے. اور کبھی بھی غلام انسان اوریجنل تھنکنگ نہیں کر سکتا. جب آپ کسی تہذیب کے غلام بن جاتے ہیں, آپ اچھے غلام ہی بن سکتے ہیں. وہ بھی اپنی جینے پھاڑیں گے, آپ بھی جینے پھاڑ دیں گے. وہ گول گول ان کے پہنیں گے, آپ شروع کر دیں گے. وہ کریں, اچھے غلام بن سکتے ہیں. لیکن جو انسان بڑا انسان بنتا ہے وہ غلام کبھی غلام بڑا انسان نہیں بن سکتا. اس لیے علامہ اقبال کی جو سارا فلسفہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اسٹڈی کرنے کے لیے, کیونکہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان نے, ایک غلام ہندوستان میں آزاد انسان نے اپنی فلسفی لے کے آیا, اسٹڈی کر کے مغرب. اور ابھی بھی آج علامہ اقبال کو پڑھیں تو آج بلکہ زیادہ, اس سے زیادہ ایپ ہے جو پہلے تھا. کیونکہ تب تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ غلام ملک کے اندر کیسا آزاد سوچ تھی. قائد اعظم کی سوچ تھی, علامہ اقبال کی دیکھ. اور اب میں دیکھتا ہوں ہمارے جو ہماری ساری ویسٹرنائزڈ تھنکنگ ہے وہ اتنی غلامانہ ہے. تو برے وقت کو ہینڈل کرنا, ہار نہ ماننا, غلطیوں کو اینالائز کرنا, اور اینالائز ایسے کرو کہ آپ اپنے بیسٹ کرٹک ہو. آپ کو کسی کی کرٹیسزم یا آپ میں ابیلٹی ہونی چاہیے. مثلا آپ کے یہاں فیکلٹی بیٹھی ہوئی ہے, میں آپ نے جب فیل کرے کہ مجھے برا وقت ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی فیکلٹی سے مجھے کون سا ایڈوائس ملے. یہ آپ میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی اگر انالیسس ٹھیک ہوگی, آپ صحیح راستے میں, آپ اپنی غلطیوں کی صحیح نشاندہی کریں گے, آپ پھر کھڑے ہو جائیں. یہ ہوتا ہے اگر آپ کی انالیسس غلط ہو جائے, اور وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں. ہار آپ کو جب ڈیمورلائز کر دیتی ہے تو ڈیمورلائزیشن میں آپ غلطیاں کرتے ہیں, آپ کمپرومائزز کرتے ہیں. مجھے بڑی دفعہ لوگوں نے کہا عمران صاحب اب اکیلے نہیں کچھ کر سکیں گے. یہ دیکھیں نا, یہ نون لیگ اور بس دو پارٹی, کبھی ٹو پارٹی سسٹم میں تھرڈ پارٹی نے کبھی بریک تھرو نہیں کیا. کبھی امریکہ میں دیکھ لیں وہی ہے ڈیموکریٹس ریپبلکن, انگلینڈ میں دیکھ لیں وہی کنزرویٹو لیبر ہے, کوئی ساری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں دیکھ لیں. تو مجھے سارا وقت کہتے رہے کہ جی ان کے ساتھ مل جائیں, اور وہ بھی دعوت دیتے تھے. لیکن اگر میں ان کے ساتھ مل جاتا, آج میں یہاں نہ کھڑا ہوتا. مجھے 20 یعنی آپ سوچیں کہ 5 مہینوں کی پارٹی تھی. ہمیں نون لیگ سے آفر آئی, خورشید قصوری جو آج ہماری پارٹی میں, وہی آفر لے کے آئے کہ ہم 20 سے 25 سیٹیں تمہیں دیتے ہیں. 5 مہینے کی پارٹی تھی, 20-25 سیٹیں دیتے ہیں. سب کو پتا تھا ٹو پارٹی سسٹم میں ایک پارٹی جاتی ہے دوسری آ جاتی تھی. سب کو خیال تھا کہ نون لیگ آئے گی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں صرف پالیٹکس میں ہوں کرپشن کے خلاف, اور میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کرپٹ ہے. اور اب میں آپ کو جب جوائن کروں گا, میں آپ کو کیسے جوائن کروں گا؟ اگر وہ کرپٹ ہے, آپ بھی اتنے ہی کرپٹ ہیں, تو آپ کو جب جوائن کروں گا تو میرا کرپشن کا تو پلیٹ فارم چلا گیا. میرا مقصد ہی پالیٹکس میں, پھر تو میں اپرچونسٹ ہو گیا. اس لیے آپ کبھی اپنے موقف سے نہ اٹھیں. یاد رکھیں, جتنی بھی, اب مجھے کتنے 20 سال ہونے لگے ہیں, میں خود حیران ہو گیا, 20 سال پالیٹکس میں ہونے لگے ہیں. 20 سال. کسی کی اتنی اسٹرگل نہیں ہوگی, لیکن میں تب ختم ہوں گا. مجھے کوئی پارٹی نہیں ختم کر سکتی, تحریک انصاف کو کوئی ختم نہیں کر سکتی. تحریک انصاف تب ختم ہوگی جب ہم اپنے نظریے سے ہٹیں گے. جس دن ہم نظریے سے... اچھا, اب میں آپ کو وائنڈ اپ کرتا ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے فیوچر لیڈرز نکلیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بڑی لیڈرشپ کی کمی ہے. لوگوں کے اندر ویژن نہیں ہے, لوگوں میں سٹینڈ لینے کی کیپیبلٹی نہیں ہے, قربانی کی کیپیبلٹی نہیں ہے. لیڈر مشکل وقت سے گزرتا ہے. سارے لیڈر, کوئی بھی آج تک اٹھا کے دیکھ لیں, مشکل وقت سے گزرے بغیر لیڈر نہیں بنتا. شارٹ کٹ سے تو شارٹ کٹ ڈیزیز ہی بنتا ہے, کبھی لیڈر نہیں بنتا.
آپ کا ایک ہی آپ جو لیڈر ہوتا ہے وہ پورا ایک پروسیس کا نام ہے لیڈرشپ, ایک اسٹرگل کا نام ہے, اور جتنی آپ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں آپ کی پریپریشن بہتر ہوتی جاتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی پھر سے میں کیپیبلٹی بتاتا ہوں کہ آخر میں لیڈر اتنی مار کھا کے اسٹرگل کر کے پہنچتا ہے کہ اس کے لیے وہ غالب کا شعر مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی, اس کو کوئی مشکل ہی نہیں لگتی. میں ہر روز صبح اٹھتا ہوں, یہ کرائسس ہو گیا, یہ کرائسس ہو گیا, پارٹی میں ہو گیا, لڑائی ہو گئی, فلانا ہو گیا, میں عادی ہو گیا ہوں, مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. میں ان کو کرتا ہوں اچھا ہاں یہ ہو گیا ہو جائے گا. کیونکہ میں جب شروع کیا تھا 20 سال پہلے تو میں سمجھ یہ ہو گیا وہ لڑ پڑا, تو اب عادی ہو گیا ہوں, ڈیل کرنا آ گیا, اسٹرگل کرنی آ گئی. اس لیے آپ کے لیے کبھی اسٹرگل سے نہ ڈریں. جب آپ کی زندگی آسان ہو جائے اس کا مطلب وہ کہتے ہیں اسموتھ سیلنگ صرف ڈاؤن ہل ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ آپ نیچے جا رہے ہیں زندگی. جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہیں گے آپ اوپر جاتے رہیں گے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں دنیا کے بہت بڑے عظیم کانکررز تھے. خون بڑا کیا ان دونوں نے, لیکن ان کی جو اکمپلشمنٹ اور اچیومنٹس ہیں یہ ایکسٹراڈنری ہے. ایک تھا چنگیز خان اور دوسرا تھا تیمور. دونوں نے جو اکمپلش کی اگر ان کی آپ پڑھیں ہسٹری تو ایکسٹراڈنری ہے. دونوں کی لائف ایک ہی طرح کی, دونوں یتیم ہو گئے جلدی, دونوں نے بڑی مشکل بچپن گزاری. دونوں جب 20 سال کے تھے وہ بھی جیل میں گیا, مرنے لگا تھا, چنگیز خان بھی, تیمور بھی مرنے لگا تھا. دونوں نے تھوڑے سے لوگوں سے شروع کیا اور کرتے کرتے دونوں نے اس وقت کی تقریباً آدھی دنیا فتح کر لی. تو کیا ان کی سیکرٹ کیا تھی؟ جب وہ ایک جنگ جیتتے تھے تو جب کہ عام آدمی خوش ہو جائے کہ میں جنگ جیت گیا ہوں, اب میرے پاس اتنی آ گئی ہے, زمین پیسہ آ گیا, اس لیے جنگ لڑتے ہیں پیسے ریسورسز کے لیے. وہ اس کے بعد اگلا بڑا چیلنج کرتا تھا, پھر وہ اگلا چیلنج کرتا تھا. کسی سٹیج پہ وہ رکے نہیں. اور دونوں کا جب 72 سال کے تھے, دونوں 72 سال کے 70-72 سال کے تھے, ان دنوں میں جب گھوڑے کے اوپر جنگ ہوتی تھی, جب گھوڑے پہ سفر کرنا پڑتا تھا, آپ یقین کریں کہ دونوں مرے کب؟ جو دونوں اپنی پاور پہ تھے دونوں چائنا کو فتح کرنے جا رہے تھے. چنگیز خان بھی چائنا کو فتح کرنے جاتے ہوئے راستے میں مرا 72 سال کی عمر میں, اور تیمور بھی مرا. تو وہ کسی سٹیج کے اوپر وہ رکے نہیں. ہر وہ اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں, عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یعنی کسی سٹیج پہ آپ رکتے نہیں ہیں, کیونکہ آرام تو صرف قبر میں ہی ہوتا ہے, تو ہمیشہ پھر تو آرام ہی آرام ہے. تب تک آپ ہمیشہ اسٹرگل کرتے ہیں. تو میں آخر میں آپ وائنڈ اپ کرتا ہوں. میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ملک کو ایک باہر جائیں, اسٹڈی کریں, دنیا میں جائیں, لیکن اپنے ذہن میں یہ ڈالیں کہ آپ کی ذمہ داری پاکستان ہے. آپ نے آنے واپس اس ملک میں آپ نے جتنی بھی نالج لینی ہے, یہ نالج اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے, ایک نعمت ہے. اس سے آپ نے معاشرے کے لیے کیا کرنا, اور اپنے آپ کو سب آپ لیڈر سمجھیں. کیونکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے, لیڈر ہوتا ہے جو یونائٹ کرتا ہے, ڈیوائڈ نہیں کرتا. لیڈر ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے, لیڈر ہوتا ہے جو کہ بڑی خواب دکھاتا ہے لوگوں کو, اور پھر خود لیڈ بائی ایگزامپل کرتا ہے ساروں کو. اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے. کبھی جھوٹا آدمی لیڈر نہیں بن سکتا, سچا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ سچے ہوتے ہیں آپ کی عزت ہوتی ہے. سچ کے لیے سچ آسان نہیں ہوتا بولنا, سچ بولنے میں کئی دفعہ بڑی مشکلیں فیس کرنی پڑتی ہیں, لیکن سچ ہی آپ کو طاقت دے دیتا ہے. اللہ الحق ہے, سچ طاقت دیتا ہے, عزت دیتا ہے. لیڈر لوگوں میں انصاف کرتا ہے, صادق اور امین انصاف کرتا ہے, میرٹ لے کے آتا ہے. جو بھی وائس چانسلر صاحب کہہ رہے تھے کہ میرٹ آئی, لیڈر ہمیشہ انصاف کرتا ہے لوگوں میں, اس لیے لوگ عزت کرتے ہیں. وہ اپنے گروپس میں نہیں بناتا, سفارشوں کو نہیں لے کے آتا, کیونکہ وہ اللہ کو جواب دے. وہ ہمیشہ لوگوں میں انصاف کرتا ہے, اس لیے لوگ عزت کرتے ہیں اس کو. اور آپ میں سے جب لیڈر بن گئے, اور انشاءاللہ مجھے جو امید ہے اپنی نئی جنریشن میں, مجھے بڑا افسوس ہے کہ میری جنریشن فیل ہو گئی.
ہمارے میں سے لیڈر نہیں نکلے. ہمارے میں سے جو لیڈرز ہیں انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے. ہوپ ہے آپ کی جنریشن, جو فیوچر ہے وہ آپ کی جنریشن. مجھے خوشی یہ ہے کہ میں پہلے جب یونیورسٹیز میں جاتا تھا تو میں جب شروع کی پالیٹکس تو میں تھوڑی سی بات کرتا تھا, عمران صاحب کرکٹ کی بات کر رہے ہیں, کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں تھا پالیٹکس کا. ڈی پولیٹیسائز تھے لوگ. اب اسکول کے بچے آج پولیٹیسائز ہیں. اسکولوں کے اندر جاؤ تو وہاں آوازیں لگ جاتی ہیں گو نواز گو.